بھائی آپ وہی لانے والے فرشتے کو جانتے ہیں، وہی کون لاتا ہے؟ حضرت جبریل لاتے ہیں۔ ہزاروں آیتیں لے کر آئے نبی کی بارگاہ میں، کبھی اللہ کے نبی نے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن ایک دن وہ بھی آیا، دنوں میں ایک دن ایسا آیا کہ حضرت رسالت مآب نے، سرکار نے جبریل کو روکا، آیت دے کے جا رہے تھے، روک لیا۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ آپ نے کیوں روکا؟ حکم فرمائے۔ کہنے لگے کہ جبریل بس اتنی سی بات کہنی ہے، پوچھنا ہے تم سے، یہ بتاؤ کہ یہ جو وحی کا سلسلہ ہے، یہ وحی لے کر آتے ہو، کہاں سے لاتے ہو؟ کون دیتا ہے تمہیں؟ یا نبی اللہ، جب وحی آپ پر نازل ہونے والی ہوتی ہے تو میرے سامنے ایک نورانی لوح تختی آتی ہے، اور جو کچھ اس نورانی لوح پر، نورانی تختی پر لکھا ہوتا ہے، دیکھیں میں اس روایت کو سنانے سے پہلے گزارش کروں گا اپنے سننے والوں کو، جو یہاں بیٹھے ہیں، جو آن لائن سن رہے ہیں، صلوات پڑھے محمد والے۔ غور کریے گا، ایک نہیں تقریباً چھ حوالے ہیں میرے پاس اس روایت کو جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، اور وہ سب معتبر کتابوں کے حوالے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ جو وحی لے کر میری خدمت میں آتا ہے یہ تجھے ملتی کہاں سے؟ یا نبی اللہ، جب آپ پر وحی آنے والی ہوتی ہے تو ایک نور کی لوح میرے سامنے آتی ہے، اور جو اس لوح پہ نورانی الفاظ لکھے ہوتے ہیں میں اسے دیکھتا ہوں اور آپ کو آ کے سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جبرائیل کیا کبھی تو نے کوشش نہیں کی اس لوح کے بارے میں جاننے کی، یہ لوح کہاں سے آتی ہے؟ جبرائیل نے ہاتھوں کو جوڑا، سرکار پرمیشن نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ میں بررسی کروں، جستجو کروں یہ لوح آتی کہاں سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جا جبرائیل، میں محمد تجھے اذن دیتا ہوں، اجازت دیتا ہوں کہ معلوم کر وہ لوح آتی کہاں سے، آتی کہاں سے۔ جبرائیل خوش ہو گئے، جتنی قوت تھی، جتنی بھی قوت تھی جبرائیل کے پاس، اپنے پر میں تولتے ہوئے جبرائیل چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد جبرائیل آئے اور چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ سرکار نے فرمایا، جبرائیل خیریت تو ہے؟ کہا سر حضور، مجھے وحی کا راز پتہ چل چکا ہے، وحی آتی کہاں سے، وحی کا مرکز کیا ہے، مخزن کیا ہے، معدن کا کیا ہے، مجھے وہ پتہ چل گیا، راز پتہ چل گیا۔ جبرائیل بتا تجھے کیا پتہ چلا ہے؟